बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज़ भट्टी और आज हम बात करेंगे एक अहम तरीन मौजू पर। वो है पाक फ़ौज और पाक फ़ौज के शुहदा के ख़िलाफ़ मनफी और जहरीली प्रोपागंडा मुहिम। आपको याद होगा कि 1 अगस्त को फ्लड रिलीफ़ ऑपरेशन के दौरान कोर कमांडर कोयटा अपने 6 अफसरान समेत जाम शहादत नोश कर गए और वो एक फ़िज़ाई हादसा पाक फ़ौज के लिए इंतहाई दुख और तकलीफ़ का बाइस बना। पाकिस्तान के आला रैंक के अफसरान और पाकिस्तान के बेटे अपनी धरती पर कुर्बान हो गए, अपने शहरियों की खिदमत करते हुए जाम शहादत नोश किया। उनकी खिदमत को और उनकी हुब्बुल वतनी को जितना भी सलाम पेश किया जाए कम है, और उनके शहादत को, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी दुआ गो है। और शुहदा के अहल खाना में इंतहाई दुख और तकलीफ़ के मनाज़िर हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि इस दौरान चंद आकबत नाअंदेश लोगों ने और पाकिस्तान दुश्मनों ने, पाक फ़ौज के दुश्मनों ने एक मनफी जहरीली प्रोपागंडा मुहिम शुरू की, जिसके तहत शुहदा के अहल खाना को की दिल आज़ारी हुई और उनको इंतहाई दुख और तकलीफ़ पहुँची। उनके साथ साथ पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों में गम और गुस्से की शदीद लहर दौड़ गई। और इस वक्त में जब पूरी कौम उनके साथ इजहार यकजहती कर रही थी, जब पूरी कौम इस सानहे में उनके दुख में बराबर की शरीक थी, तो चंद शरपसंद इस मनफी प्रोपागंडा मुहिम का हिस्सा थे और वो गलीज़ किस्म की सोशल मीडिया मुहिम चला रहे थे और शुहदा के अहल खाना को तकलीफ़ से और अज़ियत से दो चार कर रहे थे। इसका इजहार पाक फ़ौज के तर्जमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खुलकर किया है, और जिस कर्ब और दुख का इजहार उन्होंने किया है, पूरी कौम उसमें रंजीदा है और वो इंतहाई अफसुर्दा है। और इन आकबत नाअंदेशों को शर्मिंदगी तक का सामना नहीं। और इतनी अफसोस की बात है कि पाक फ़ौज के तर्जमान ने कहा कि इसी जहरीली मनफी प्रोपागंडा मुहिम के ज़रिए शुहदा के अहल खाना को अज़ियत दी गई, उनको तकलीफ़ दी गई, उनकी दिल आज़ारी की गई। ये इंतहाई तकलीफ़ देह मुहिम है और बेहस लोगों ने इस तकलीफ़ देह मुहिम इस मुश्किल वक्त में पाक फ़ौज को एक मज़ीद एक सानहे से दो चार किया और उनके दुख को मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला किया। तो ये बज़ाते ख़ुद एक सोचने वाली बात है कि ऐसे सानहात में पाकिस्तान कौम हमेशा पाक फ़ौज के शाना बशाना रही है और उनके दुख में और उनके साथ में और उनकी पुष्ट पर खड़ी रही है। लेकिन ये कैसे लोग हैं कि जो पाक फ़ौज की इस मुश्किल घड़ी में उनके ख़िलाफ़ तंज़ के ट्रोल कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ मनफी मुहिम चला रहे हैं। ये यकीनन मुहिब्बे वतन नहीं बल्कि ये पाकिस्तान दुश्मन हैं। और अफसोस की बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उनकी सरपरस्ती हासिल है और पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी तरबियत की है और उनको हर ऐसे मौके पर आगे बढ़ाया है जब पाकिस्तान में फसाद बर्पा करना होता है, जब पाकिस्तान में इंतशार फैलाना होता है, तो इस सोशल मीडिया टीम को आगे कर दिया जाता है। किसी की पगड़ी उछालनी है, किसी की इज़्ज़त ख़राब करनी है, किसी की तौहीन करनी है, तो सबसे आगे इनको कर दिया जाता है। और इनका कहना ये है कि ये मकाफ़ात अमल है और ये PTI के तर्जुमान जो है वो ये कहते फिर रहे थे कि ये मकाफ़ात अमल है और ऐसा होना फितरी बात है। अफसोस की बात यह है कि अफ़वाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब उन शुहदा के जनाजे में इसलिए शिरकत न कर सके क्योंकि उनको बताया गया कि इस मनफी प्रोपागंडा मुहिम के ज़रिए शुहदा के अहल खाना में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और ऐसा ना हो कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, तो इसलिए बेहतर है आप इनके जनाजे में शिरकत ना करें। तो सदर मुमलिकत को शुहदा के जनाजे में शिरकत से रोक दिया गया
اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے کہ سپریم کمانڈر اپنے شہداء کے جنازوں میں شرکت سے محروم رہے، اور یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کا ایک منظم ادارہ جو پاکستان میں سب سے معتبر منظم ادارہ کہلاتا ہے، جو پاکستان کی سلامتی کا ذمہ دار ہے، اور اس میں اس طرح کی وارداتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست اور سالمیت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے جو تیار کی گئی ہے، اور اس سازش اور اس سازشی فتنے کو اگر بر وقت کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ آنے والے وقت میں ناقابل کنٹرول ہو جائے گا، اور اس کا تدارک کرنا، اس کا قلع کما کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان اداروں کو، قومی سلامتی کے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے کون سے وہ عوامل ہیں، کون سے افراد ہیں جو ملک کی سلامتی سے کھیلتے ہوئے، جو مشکل وقت میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بجائے ان کے خلاف منفی مہم چلا رہے ہیں، تو یہ قطعاً پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ پاکستانی محب وطن شہری نہیں ہو سکتے۔ ان کے پر گرفت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی جرأت نہ کر سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 اپریل کو پاکستان کا ایک وفد عمرے کے دوران مسجد نبوی میں ان کے خلاف توہین آمیز سلوک کیا گیا، اور وہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے کیا تھا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر شاہ زین بگٹی کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا، بلکہ شاہ زین بگٹی کے بال تک نوچے گئے اور ان پر آوازیں کسے گئے، اور ان کی تضحیک کی گئی مسجد نبوی کے حرم میں، جو کہ اللہ کے رسول کا دربار ہے، اور اللہ کے رسول کے دربار میں اللہ نے بلند آواز میں بات کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت یہ پی ٹی آئی کے کارکنان حرم پاک میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہے تھے، اور یہاں ان کے بیٹھے سرپرست یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مکافات عمل ہے، یہ چور ڈاکوؤں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ان کے اپنے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی پاکستانیوں کو، وہ جو 6 پاکستانی اس وقت گرفتار کیے گئے تھے حرم پاک سے، تو ان کو سعودی حکومت نے گزشتہ روز 3 شہریوں کو 10 سال قید اور 3 شہریوں کو 8 سال قید اور جرمانے کی سزائیں الگ سنائی ہیں۔ تو یہ وہ پاکستانی ہیں جو روزگار کے لیے سعودی عرب گئے تھے، لیکن وہ ان کے پروپیگنڈا مہم کے زیر اثر آ کر اپنی حدود سے تجاوز کر گئے، اور اللہ کے رسول کے دربار میں بے حرمتی کے مرتکب ہوئے، اور اللہ نے ان کو سزا دی، کیونکہ اللہ پاک ہر قسم کے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کا اپنا قانون ہے، اور وہ اللہ کے رسول اپنے محبوب کی بے ادبی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے دربار میں بے ادبی کرنے والا، تضحیک کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے، اور یہاں پر جو بھی اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں یا جو ان کے سرپرست ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اور یہ آنے والا عذاب ان کو یقینی طور پر جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں کس طرح کی نسل تیار کی جا رہی ہے، کس طرح کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس کو سیاست بالکل نہیں کہتے۔ یہ سیاست نہیں، یہ تو انتشار کی ایک شکل ہے جو پاکستان پر مسلط کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اقتدار کے مزے لوٹنے والے جب اس سے محروم ہوئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بیرونی سازش ہے، اور سازش کرنے والے اس سے بہتر تھا کہ اس پاکستان پر ایٹم بم گرا دیتے۔ مطلب یہ پاکستان کے اقتدار سے کس طرح کی محبت ہے کہ ملک پر ایٹم بم گرانے کی باتیں کرتے ہیں، یا کسی وقت کہتے ہیں کہ یہ اقتدار ہمارے حوالے نہیں کیا گیا تو ملک سری لنکا بن جائے گا، یا ہمیں کچھ کہا گیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ سیاست نہیں، یہ دھمکی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ پروری ہے، اور یہ فتنہ پروری اگر اس کو کھلی چھوٹ دی گئی تو یہ سیاست کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی خطرہ لاحق ہوگا، اور ریاست کو خطرہ لاحق ہوگا تو پاکستان کی سالمیت پر سوال اٹھے گا۔ سینیٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر اپنے شہداء کے جنازے میں شرکت سے باز رہے، اور ان کو جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی ان کا جو کردار رہا ہے پارلیمنٹ میں، جو قانون سازی میں جو کردار رہا ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک کے دوران جو کردار رہا ہے،
وہ صدر مملکت کا نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے کارکن کا کردار تھا۔ اب یہ ان کو اصولی طور پر اس عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ آئین کی پاسداری کی بجائے پی ٹی آئی کے کارکن ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک پوری اسٹیٹمنٹ میں ایک چارج شیٹ جو ہے بنا کر پیش کی ہے، اور صدر مملکت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستانی افواج کے چیف کمانڈر ہیں، پاکستان کے صدر مملکت ہیں، یا اب بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے، اور قومی سلامتی کے اداروں کو یہ سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی منفی پروپیگنڈا مہم اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہے وہ تو قابل برداشت ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے کسی پولیٹیکل لیڈر پر، پارٹی پر، لیکن پاک افواج جو ملک کی سلامتی کی ذمہ دار ہیں، جو ملک کی سلامتی کی ضامن ہیں، ان پر حملہ براہ راست پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے۔ لہٰذا اس افریط کو جتنی جلد کچل دیا جائے، جتنی جلد گرفت میں لیا جائے تو بہتر ہوگا، اور بجائے اس کے کہ دیر ہو جائے اور بہت تاخیر ہو گئی تو بہت نقصان ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔